1891 سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا، ان کی باقیات کہاں ہیں یا کہیں موجود بھی ہیں یا نہیں۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون سمندر کے پانی میں اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا تھا، جبکہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی کے درمیان سے راستہ بنا کر اللہ نے خود دیا تھا۔ لیکن فرعون کی لاش کا کیا ہوا تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس بارے میں بائبل اور تورات بھی خاموش ہیں، لیکن قرآن مجید میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت عجیب بات لکھی گئی ہے، جس کی سمجھ کسی کو نہیں آئی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ خود مسلمان بھی اس بات کو پڑھ کر آگے گزر جایا کرتے، یہ سمجھے بغیر کہ اس بات کا اشارہ کس طرف ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں اللہ رب العزت نے فرعون کے مرنے کے بعد اس کا انجام کچھ اس طرح بیان فرمایا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ بس آج ہم تیرے بدن کو نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا۔ فرعون کے ڈوب مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل سمندر پر پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ ہنوت کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون کیونکہ سمندر کے پانی میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح ہنوت کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی ہنوت شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں چھپ گئیں۔ ان کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے تقریباً 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضور تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ تشریف لائے اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرعونوں کے قصے بیان کیے گئے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی سے ایک چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی ہنوت شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے گھوم رہا تھا اور تبیسا کے مقام پر وہ اسی سلسلے میں پھر رہا تھا کہ کوئی چیز چوری کی جائے تو اسے ایک خفیہ راستہ ملا۔ وہاں وہ نوادرات چوری کرنے کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران کچھ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ کی وجہ سے یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امنڈ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کی دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اس لاش کو
اسی فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ جب مصر کے میوزیم میں موجود فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ وہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچانے میں مصر کی مدد کریں، جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ شاید آپ اس بات پر یقین نہ کر پائیں مگر یہ سچ ہے کہ 1976 میں فرعون رامیسس سیکنڈ کی ممی کو جب مصر سے فرانس لے جایا گیا تو مصری حکومت نے اس قدیم فرعون کے لیے خاص طور پر پاسپورٹ جاری کیا تاکہ وہ فرانس کا سفر کر سکے۔ یہ دنیا کا پہلا پاسپورٹ تھا جو کسی شخص کے مرنے کے ہزاروں سال بعد بنایا گیا تھا، کیونکہ فرانس کے اندر اس وقت یہ رول تھا کہ مردہ ہو یا زندہ ہو پاسپورٹ کے بغیر وہ فرانس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ نپولین کی مصر میں لوٹ مار کے بعد سے مصریوں کی یہ رائے بن چکی تھی کہ فرانسیسی چور اچکے ہیں اور وہ ان کے سب سے بڑے فرعون کو دبا کر بیٹھ سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے باقاعدہ پاسپورٹ بنا کر رامیسس سیکنڈ کی ممی کو اس سفر پر روانہ کیا تاکہ فرانسیسی ہیرا پھیری کرنے کی کوشش نہ کریں تو مصری ان سے اپنا بادشاہ واپس بھی مانگ سکیں۔ بہرحال جو بھی روایت درست ہے، رامیسس دوم کا پاسپورٹ بنایا گیا جس پر پیشہ درج کیا گیا فرعون آن جہانی۔ رامیسس دوم کا جہاز پیرس پہنچا۔ اب فرانس کا قانون کہتا تھا کہ بادشاہ خواہ زندہ ہو یا مردہ اسے شاہی پروٹوکول ملنا بھی ضروری ہے، اس لیے پاسپورٹ پر سفر کرنے والے اس مردہ فرعون کو وہی پروٹوکول دیا گیا تھا جو زندہ سربراہان مملکت کو دیا جاتا ہے۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے آفیسرز کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کیا گیا، کسی عظیم بادشاہ اور کنگ کی طرح اسے فرانس میں ویلکم کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائے کر رہے تھے۔ مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضور تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی آخری کتاب قرآن مجید میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ اس نے اس معاملے میں مصر ہی کی ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیات 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا، پھر پانی کا اسے نکال کر لاش کو ہنوت کیا جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا، یہ سب سائنسی تجربوں سے ثابت ہو چکا تھا۔ سب کا اشارہ ایک طرف تھا اور بہت واضح تھا، تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی کہ وہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر رسائل و جرائد پر، ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے بوسیدہ اور پچکی ہوئی قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے، عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ یہ وہ واقعہ تھا جب ڈاکٹر مورس مسلمان ہو گیا۔ Pleasure to be among you this evening. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. فرعون جو رہتی دنیا تک نشان عبرت بن کر آج بھی مصر کے میوزیم میں موجود ہے، اس کی لاش پر بال اور ناخن ابھی تک بڑھتے ہیں اور اس حوالے سے سائنٹسٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے بال اور ناخن بڑھتے رہتے ہیں۔ جسم پر موجود نمکیات کی وجہ سے فرعون کا گوشت بھی مسلسل بڑھتا ہے۔
اور ہر سال 15 مارچ کو مصر کے میوزیم میں رکھی گئی فرعون کی اس ممی سے گوشت اتارا جاتا ہے، فرعون کی ممی کی ڈریسنگ دوبارہ کی جاتی ہے، اسے شیشے کے تابوت میں رکھ دیا جاتا ہے۔ مصر کے عجائب گھر میں موجود خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی نشان عبرت بنی ہوئی لاش اس بات کی عکاس ہے کہ خدائی صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات اسی خالق لم یزل کی ہے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی اور منفرد ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ جاتے ہوئے سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔